أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت کو جو کعبے کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے گھر سے نکل کر جہاں کہیں بھی جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ پھر بس پھیرو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، اور بے شک مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنا حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے حکم ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ نسخ کے مسائل میں یہ پہلا مسئلہ ہے، یعنی قرآن کریم میں جو مسائل منسوخ ہوئے ہیں، یعنی پہلے حکم کچھ اور تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تبدیل کر کے دوسرا حکم دے دیا، تو ان احکامات میں سے یہ پہلا مسئلہ ہے نسخ کا، ان تمام احکامات میں سے، کیونکہ آپ حضرات یہ بات جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ مسجد نبوی میں پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس تھا، مسجد اقصی تھا مسلمانوں کا قبلہ۔ 16 یا 17 مہینے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ پہلا حکم تھا، نسخ کا پہلا مسئلہ تھا، اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے کوئی حکم ابھی تک منسوخ نہیں ہوا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات پہلی دفعہ ہو جائے تو اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے، اور پھر نسخ کے اور بھی کئی مسئلے آئے تو ذہنوں کی تشویش کا مسئلہ ہلکا ہو گیا۔ تو چونکہ یہ پہلا مسئلہ تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ تاکید کے طور پر اسی حکم کو دوبارہ دہرایا ہے۔ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی تم سفر میں جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سفر میں بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید قبلے میں رخ پھیرنا یا قبلے کی طرف رخ پھیرنا یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگلا جو آیت کا حصہ ہے اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ساری امت کو یہ حکم دیا ہے۔ فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ یہ جمع کا صیغہ ہے، اے امتیو جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تم بھی اپنے چہرے پھیرو، شطرہ اسی کعبے کی طرف۔ اب تم نے کعبے کی طرف رخ کیوں پھیرنا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی الزام نہ ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ لوگ جو ان میں ظالم ہیں وہ اپنی بات پر اڑے رہیں گے۔ وہ الزام اس طرح دور ہوگا، مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پہلی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین ہوں گے، یعنی پہلے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر کچھ عرصہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر دوبارہ ان کا کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہو جائے گا۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ پھیرتے تو یہودی اور عیسائی کہہ سکتے تھے کہ یہ تو وہ نبی نہیں ہے، اس واسطے کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا
اس واسطے رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیرو تاکہ یہود و نصارہ کا تم پر کوئی الزام باقی نہ رہے۔ اسی طرح مشرکین عرب کے زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے اور کعبے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو اگر تمہارا قبلہ کعبہ نہ ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ تم تو ابراہیمی نہیں ہو، کیونکہ اگر تم ابراہیمی ہوتے تو تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا، تو ان کا الزام بھی ختم ہو گیا۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر جو ظالم ہیں ان کے ہاتھ میں تو جب کوئی شوشہ آئے گا اس کو اڑاتے پھریں گے۔ انہوں نے تو ماننا نہیں ہے۔ جس میں کوئی دیانت اور انصاف ہے وہ صحیح بات سن کر ایمان لاتا ہے، اور جس میں ضد اور ہٹ دھرمی ہے، دیانت اور انصاف نہیں ہے، وہ صحیح بات سن کر بھی انکار کر دیتا ہے۔ فلا تخشوہم، بس تم نہ ڈرو ان لوگوں کے اعتراضات سے، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ لوگوں نے تو پیغمبروں کو معاف نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں مذکور ہے، اور یہودی آج تک مصر ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود کہتے ہیں کہ وہ حرام زادہ تھا، وہ حلال زادہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ سورۃ النساء میں ہے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ تو فرمایا تم ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت تم پر، یعنی جس طرح میں نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، سب سے بہترین کتاب تمہیں دی ہے، اسی طرح تمہیں قبلہ بھی سب سے بہترین عطا فرمایا ہے۔ تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ تمہیں آخری نبی کا امتی ہونا نصیب ہوا ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہود و نصارہ سے لڑائی ہوگی، پھر ان کے دور میں ان علاقوں میں پوری دنیا کے اندر اسلام کے سوا کوئی ملت باقی نہیں رہے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، تو نے مجھے نبوت دی ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے رسالت عطا فرمائی ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے انجیل عطا کی ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے۔ اے پروردگار، میں ان کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو سب سے آخر میں آئیں گے، ان کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہوگی، تو اے پروردگار مجھے اس امت کا فرد بنا کر ان امتیوں میں سے یا اللہ مجھے اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، وہ اس امت میں آئیں گے اور 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور یہی 5 نمازیں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے آخری نبی کا امتی ہونا مانگ کر لیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں بغیر مانگے اس آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔